میں نے سب کی سنی اور ہمارے دادا تھے تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے بات ہونی ڈیرے میں کوئی اس طرح کی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مین پتہ سی بھی گاواں گواچیاں تے کھورا کیڑے پاسے جانا. تو اس میں تفصیل تو میں اس چیز کی پنجابی پروگرام میں انگارہ میں بتاؤں گا، لیکن ایک کھوجی ہوتے ہیں، ایک کھوجیوں سے پہلے ایک گاؤں میں ہوتے ہیں گویڑی. گویڑی وہ بابے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زمانے کو کھلی آنکھوں سے اور بنظر غور دیکھ رکھا ہوتا ہے. وہ نہ کھرے کے ساتھ جاتے ہیں نہ کھوجی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو اپنے ڈیرے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ سوچ کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں 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 امکانات جو ہیں اس کی روح سے یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے. اتفاق سے میرے دادا جو تھے اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے، ان کو بھی گویڑی کہا جاتا تھا، کیونکہ جب آپ کی انکلینیشن نہیں ہوتی تو آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. اور جو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ میں جو ٹرانسپیرنسی تھی اس کی میں ایک مثال کہیں بتائی تھی، بلکہ کل کسی دوست سے بات ہو رہی تھی جرمنی سے باہر ہی ٹیلی فون پہ، تو وہ میاں جی ہم ان کو کہتے تھے، جب ان کا ذکر آیا تو میں نے ان کو اس پہ بتایا کہ جس وقت وہ روات سے کاروبار کرتے تھے، ڈگیلے کے بیل لے کے آتے تھے ادھر اپنے گاؤں، تو روات سے واپسی پہ وہ جب وزیر آباد اترتے تو اگلا سفر زیادہ تر پیدل ہی ہوتا تھا، پہلے پیچھے جو ڈھگے تھے وہ ٹرک پہ آتے تھے. تو وہاں جن کے پاس ان کا زیادہ پہلے رات رکنا اور اگلے دن پھر چل کے تو گاؤں پہنچ جانا حافظ آباد وغیرہ سے، تو وہ جو ڈیرے دار تھے وہ ان سے اچھی دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں، اب آنا جانا سب کا لگا ہوتا ہے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ احمدی ہو گئے ہیں تو ایک دن وہ رکے ہوئے کہتے ہیں اچھا چوئی بہل تسی تو ہن بہاول خان ان کا نام تھا، تو چوئی بہاول تسی اپنا فقہ بدل لیا، ہن احمدی ہو گئے ہو، تو اس میں اب جو آپ کا نیا فقہ ہے یعنی احمدی و جماعت، اس میں آپ رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ مطلب احمدی نماز پڑھنے کے طریقے میں. تو ابھی وہ ہمارے دادا اس زمانے میں، اور یہ پارٹیشن کے بالکل بعد کی قریب کی بات ہے، تو اتنے کو پرانے بھی نہیں تھے کہ ان کو بڑا دیر ہو گئی تھی احمدی ہوئے، اور نسلوں سے تھے، بس خود ہی بیعت کی ہوئی تھی. تو وہ اس سوال کو سن کے کہتے ہیں کہ یہ جڑا رفع یدین یہ کوئی نماز کے ضروری ارکان اور اسلام کی بنیاد اور اساسی حیثیت رکھنے والا مسئلہ ہے ہی نہیں. مطلب ان کا یہ تھا، میں ان کے پنجابی کے 2 جملوں میں انہوں نے بات سمٹا دی تھی. تو کہتے ہیں کہ اے رفع یدین جے کوئی ایڈی وڈی گل ہوندی تو نماز رفع یدین تو بغیر ہو ہی نہ سکتی ہوندی، اور اس کے نتیجے میں فقہ نیا بنانے کی ضرورت پیش آ جاتی. تو جو پیدائشی ٹنڈے ہیں انہوں نے تو پھر نماز ہی نہ ہو سکتی، یعنی جو بندہ پیدائشی طور پر جس کے وہ بازو نہیں ہے یا کسی ایکسیڈنٹ سے کٹ گیا تو وہ تو بیچارہ رفع یدین کر ہی نہیں سکتا. تو ان کی یعنی جن کے پرسنل گینز اور پرسنل انکلینیشنز نہ ہوں اور طبیعت بالکل سیدھا دیکھنے کی عادی ہو جائے، اور وہ خام خواہ لوگوں کے جس لایا میں گلنی وہ نال میں چلی اس کیفیت کے لوگ نہ ہوں، تو یہ ان کے لیے نان ایشوز ہو جاتے ہیں. آج سنتے بھی رہے، وہ نواز شریف کی باتیں بھی سنی مختلف موقعوں پہ کہ وہ جس طرح اپنی طرف سے وہ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. یہ ہائپ جو ہے یہ استغفار کا مقام ہے کہ یہ اس وقت جیسے یعنی کسی زمانے میں جس طرح انہوں نے کافر قرار دینے کے بعد ان میں سے کوئی مسلمان نہیں بچا، یعنی ساروں کے نزدیک دوسرے جسٹس کیانی کے بقول کہ آدھوں ادھر والوں کی روح سے دوسرے کافر ہیں، ادھر والوں کی روح سے دوسرے کافر ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ غداری کا جو ان کے اوپر الزام تراشی چلی ہے، پاکستان میں محب وطن بچا ہی کوئی نہیں ہے. جو سال 1.5 سال وہ بوٹ چاٹ کی اصطلاح چلتی رہی، اس کا فوجیوں کے اوپر جس نے فوج کے ساتھ ذرا مناسب زبان استعمال کر دی اس کو کہا یہ ان کے بوٹ چاٹ رہا ہے فوجیوں کے، جس نے نہیں کی وہ غدار ہو گئے. اور مولوی فضل الرحمان نے تو وہ جو اشارے کر کے رینکوں کے ساتھ بھی وہ گند کیا ہے کہ رہ رابطہ نہ.
تو اب جو فضا بن رہی ہے پاکستان کی، یہ نہ تو یہ تڑکے والی ہے نہ چسکے والی ہے، یہ بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص یعنی بالکل کوئی اعجازی رنگ میں کوئی ہوا ان کے ساتھ تو شاید یہ واپسی ان کی ہو سکے، ورنہ یہ اس وقت بہت خوفناک اور بہت خطرناک صورتحال کا شکار ہیں۔ چالیں چل رہے ہیں، اگر اصلاح احوال کر رہے ہوتے، اپنے کیے پہ نادم ہوتے، انسانوں کا سوچتے، انسانی معاشرے اور انسان کی آگے آنے والی اس خطے میں رہنے والی آگے والی نسلوں کے سطح زمین پر مستقبل کا سوچ رکھنے والے ہوں، تو پھر یہ نہ ہو کہ ادھر سے 2-3 دھڑے جو ہیں وہ مولوی فضل الرحمان آگے کر دیں اور ادھر سے یہ والے جو ہیں یہ طاہر اشرفی دکھا دیں۔ اس لیے ابھی جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، وہ یہی بتاتی ہے کہ ابھی یہ اپنے خدا خود ہیں اور کائنات کے خدا سے نہ استمداد مانگ رہے ہیں، نہ اس کی طرف متوجہ ہیں، نہ اس کے سامنے نادم ہیں، نہ ہی خدا کے سامنے شرمندہ ہونے والے لوگوں، دھڑوں اور طبقوں کی طرح کے ابھی ان کا رویہ ہے۔ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے۔ آمد الناس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتر، کیونکہ بیماری اب اپنی شدت ظاہر کرنا شروع ہو گئی ہے ہر طرف سے۔ تو جب بیماری شدت ظاہر کرے گی تو پھر سکون کے ڈھونڈنے والوں سکون کہیں بھی نہیں، یا شاید عطا نفیسی کا مصرع ہے کہ سکون کے ڈھونڈنے والوں سکون وہاں بھی نہیں۔ تو یہ ابھی امن اور سکون کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا۔ ان میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، ان کی سوچوں میں تبدیلی نہیں آئی، ان کے خیالات میں خوف خدا کا کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ منہ سے جو مرضی مطلب جس نے مرضی نام لیتے پھریں، اور حب الوطنی جو ہے وہ اب دھڑے بندی کی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو ایک دھڑے کے ساتھ کھڑا ہے وہ زیادہ محب وطن ہے، دوسرا مریم کہہ رہی ہیں کہ اس زمانے میں جس کو غدار کہا جائے اس کو آپ پکا محب وطن سمجھیں، اور جس کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ملے اس کے بارے میں سوچیں، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ چند سال ہوئے ہیں نا، ہمارے بعض احمدی یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ جس کو سرکاری طور پر اسلام کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اس سے آپ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جس کو سرکاری طور پر کافر سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی بھلا ہوا تو شاید اس کے ہاتھوں ہو جائے۔